صاحب اور نظر خدا پرستی۔ ان کے مطابق جس طرح میں نے بیان کیا کہ خدا ہے، اور نہ صرف ہے بلکہ ایک ہے، اور نہ صرف ایک ہے بلکہ یکتا ہے، اور جس قدر بھی اوصاف اور صفات ممکن ہے وہ خدا کے لیے مخصوص ہے، خدا ان سے متصف بھی ہے اور موصوف بھی ہے۔ اور سورہ اخلاص میں اس کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ عیسائیوں نے، مشرکین مکہ نے کہا نبی علیہ السلام سے کہ آپ کا خدا کیسا ہے، تو اوپر سے وحی آئی کہ قل هو اللہ احد، پیغمبر کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک بھی ہے اور یکتا بھی ہے، واحد بھی ہے اور احد بھی ہے، ون بھی ہے اور یونیک بھی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ صمد، وہ بے نیاز بھی ہے، وہ غنی ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا۔ اس میں عیسائیوں کی تردید ہو گئی جو 3 خداؤں کے قائل ہیں، اور ہندوؤں کی بھی ہو گئی جو 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اس میں بھی عیسائیوں کی تردید ہو گئی جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر کو بھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں وہ تصور کرتے تھے، قرار دیتے تھے۔ اب عزیز طلبہ، جو دوسرا تصور ہے وہ ہے ثنویت کا یا دوئی کا یا دوئی پرستی کا، جس میں یہ ہماوستی کا، جس کو انگریزی میں پینتھیزم کہتے ہیں، عربی میں وحدت الوجود کہتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے اور بے شک ہے، لیکن خدا کے سوا باقی کچھ نہیں ہے۔ تو ان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو آسمان ہیں، یہ جو تارے ہیں، ستارے ہیں، یہ جو چاند ہیں، سیارے ہیں، یہ جو ہوا ہے، فضا ہے، یہ جو پانی ہے، جو خشکی ہے، جو انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، معدنیات ہے، اور ماننے والوں کے نزدیک جن ہیں، جنات ہیں اور فرشتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو ان کی طرف سے جو ایک ہی جواب دیا جاتا ہے جی کہ یہ خدا کا عکس ہے، خدا کا پرتو ہے، اپنا ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور وہ جو میں نے آپ کو فارسی کا شعر پڑھا تھا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ اور کسی اور شاعر کا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ تو یہ نظریہ جو ہے یہ ہماوستی کا، یہ قدیم جو ایرانی مجوسی گزرے ہیں ان کا عقیدہ جو مجوسیت کا تھا، قرآن ان 3 مذاہب کو، یہودیت کا، عیسائیت کا، سابعیت کا اور مجوسیت کا، ایک تسلسل میں ذکر کرتا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ نہیں، خدا الگ ہے اور مخلوق الگ ہے۔ یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، کائنات کی صورت میں، موجودات کی صورت میں، مخلوقات کی صورت میں، خود حضرت انسان کی صورت میں، جن کی صورت میں، فرشتے کی صورت میں، پانی کی صورت میں، یہ مخلوق ہے، اور اللہ اس کا خالق ہے۔ اور اللہ نہ صرف اس کا خالق ہے بلکہ اس کا مالک بھی ہے، اور اس کا رازق بھی ہے، اور اس کا پروردگار اور رب بھی ہے۔ لہذا یہ نظریہ عام نہ ہو سکا ان کا، کیونکہ یہ خلاف شعور بھی تھا، خلاف عقل بھی تھا، اور یہ فہم و فراست کی بھی خلاف تھا۔ لہذا وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ صرف کتابوں تک محدود ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی سے جب اسلام ایران میں آیا، رومی علاقے میں چلا گیا اور مصر میں آیا، تو یہ عقیدہ پہلے سے موجود تھا۔ تو ہمارے جو صوفیاء گزرے ہیں انہوں نے اس عقیدے کو اپنایا ہے اور ان پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ نظریہ دوئی پرستی، جس کو انگریزی میں ڈوئلزم کہتے ہیں، دوئی پرست، ڈوئلسٹ، دوئی پرستانہ، ڈوئلسٹک، دوئی پرستانہ طور پر ڈوئلسٹکلی۔ یہ جو نظریہ ہے دوئی 2 سے ہے، ان کے نزدیک خدا 2 ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ سقراط کا بھی نظریہ رہا ہے
دلیل یہ دیتے ہیں کہ دنیا میں دو قوتیں ہیں، ایک حق ہے، دوسرا باطل ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ کہتے ہیں ایک نور ہے اور ایک اندھیرا ہے۔ قرآن بھی آیت الکرسی میں کہتا ہے کہ اللہ تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور شیطان تمہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک خیر ہے اور ایک شر ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے ایک خیر ہے اور ایک شر ہے، اور ایمان مفصل میں بھی آتا ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو خیر ہے، جو روشنی ہے، اس کا خالق کوئی اور ہونا چاہیے، لہذا اس خالق خیر کو یہ نام دیتے ہیں یزداں کا۔ اور یہ یزداں کا لفظ ہماری اردو شاعری میں بھی آیا اور ہماری پشتو شاعری میں بھی آیا، اور کہتے ہیں دنیا میں جو شر ہے اس کا خالق کوئی اور ہونا چاہیے، ایک خالق دونوں کا نہیں ہونا چاہیے، لہذا خالق شر کو یہ اہرمن کہتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی شر ہے، جتنا بھی بگاڑ ہے، جتنا بھی فساد ہے، اس کا ذمہ وار اہرمن ہے۔ عزیز طلبہ، ان کے ہاں آگ کو پوجا جاتا ہے، آگ کو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے ہاں ہمیشہ آگ جلتی ہے، اور جس آتشدان اس کو کہتے ہیں، انگریزی میں فائر پلیس کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ آگ ذریعہ ہے روشنی کا، اور روشنی علامت خیر کی، اور خیر کا خالق ہے یزداں۔ لہذا جب ہم آگ کو پوجتے ہیں تو ہم خیر روشنی کو پوجتے ہیں، جب روشنی کو پوجتے ہیں تو ہم خیر کو پوجتے ہیں، اور جب ہم خیر کو پوجتے ہیں تو ہم یزداں کو پوجتے ہیں۔ یہ لمبی ایک کڑی، ایک تسلسل یہ قائم کر کے آگے پیش کرتے ہیں۔ یہ نظریہ جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی تصوف میں آیا ہے، اور ہمارے ہاں اردو شاعر و فارسی جو شعراء ہیں وہ اس سے متعلق وہ شاعری بھی کرتے رہے ہیں، اور ہمارے جو ادیب ہیں انہوں نے اپنے نثری کلام میں بھی اس تصور کو پیش کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اب نظریہ تثلیث، عزیز طلبہ، یہ تثلیث عربی لفظ ثلاثہ سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے تین، ثالث تیسرا، تثلیث تین۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائی اس کو انگریزی میں ٹرینٹی کہتے ہیں، ان کے اسپتالوں پہ لکھا ہوتا ہے ٹرینٹی ہاسپیٹل، ٹرینٹی چرچ، ٹرینٹی کلب، ٹرینٹی ایمبولینس۔ یہ ایک شعار ہے، ایک علامت ہے۔ یہ خدائی کے بارے میں ایک تکون بناتے ہیں، ایک ٹرائنگل بناتے ہیں، ایک مثلث بناتے ہیں، اوپر وہ لکھتے ہیں خداوند، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، وہ بھی ایک خدا ہے، اور نیچے لکھ لیتے ہیں دائیں طرف حضرت عیسیٰ، جیسس کرائسٹ، کہتے ہیں یہ بھی خدا ہے، اور پھر دوسری طرف لکھ لیتے ہیں تکون کے، کیونکہ اس کے تین ضلع ہوتے ہیں، تین زاویے ہوتے ہیں، میری، دا ہولی میری، حضرت مریم، وہ خدائی کو تقسیم کرتے ہیں تثلیث میں ایک تکون کی صورت میں، اور thus they divide divinity into Trinity، یہ خدائی کو ٹرینٹی میں بانٹتے ہیں۔ لیکن ان کا عجیب عقیدہ یہ ہے کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ خدا بھی ہے، دوسری طرف وہ ابن اللہ بھی ہے، خدا کا بیٹا بھی ہے، اور ایک طرف حضرت مریم جو ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، اور دوسری طرف عیسائیوں نے اس کو خدا کا درجہ بھی دیا ہے۔ اور عزیز طلبہ، مجھے تو خوف محسوس ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے جب میں بعض عیسائیوں کا یہ عقیدہ بیان کرتا ہوں اپنے بیانات میں اور اپنے لیکچرز میں۔ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ کو نہ خدا مانتے ہیں، نہ ابن اللہ مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت مریم کو نہ خدا مانتے ہیں، نہ ان کو پاکیزہ اور پاسباز مانتے ہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں نقل کفر کفر نباشد،
کفر کو نقل کرنا دلیل کے طور پر کفر نہیں ہے۔ یہ بدبخت جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں اس کو کہتے ہیں انلیجیٹیمیٹ سن، مس بی گاٹن، اور عام جو انگریزی ہے وہ لفظ میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا ہوں۔ اور حضرت مریم کے لیے وہ ایک خدا بھی ڈھونڈتے ہیں، اور خدا پیشے کے لحاظ سے ترکان تھا، جوزف دا کارپینٹر۔ تو عجیب تضاد ہے، ایک طرف حضرت عیسیٰ کو خدا بھی قرار دیا جاتا ہے، دوسری طرف حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے، تیسری طرف حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی والدہ قرار دی جاتی ہے، اور اس کو خدائی کا درجہ بھی دیا جاتا ہے، اور ایک اور طبقہ اس کو حضرت مریم کی دوشیزگی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ایک یوسف نجار تھا اور اس کی بیوی، یا نعوذ باللہ اس کی یہ کیپ اور داشتہ رہی ہے۔ تو تثلیث کے بارے میں تو یہ کچھ تفصیل میں نے بیان کی، آپ نے سنی بھی ہوگی اور آپ نے نوٹ بھی کی ہوگی کیونکہ آپ اپلوڈ کر چکے ہیں پہلے۔ نظر توحید، توحید عربی لفظ ہے، واحد اسی سے ہے، احد اسی سے ہے، موحد اسی سے ہے جو خدا کو ایک مانتا ہے۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ خدا نہ صرف ہے بلکہ ایک ہے، اور نہ صرف ایک ہے بلکہ یکتا ہے۔ تو اس عقیدے کو انگریزی میں کہتے ہیں مونوتھیزم، اور ماننے والے کو کہتے ہیں مونوتھیسٹ، اور اس کی فکر کو کہتے ہیں مونوتھیسٹک، اور اس کے انداز فکر کو کہتے ہیں مونسٹیکلی اسپیکنگ۔ تو ہمارے یہاں اسلام میں خدا نہ صرف ہے بلکہ ہمیشہ سے ہے، اور نہ صرف ہمیشہ سے ہے بلکہ ہمیشہ رہے گا، اور نہ صرف ایک ہے بلکہ یکتا ہے۔ تو سورہ اخلاص میں آیا قل، پیغمبر کہہ دو واللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، God is one and not only one but unique۔ طالما آپ کو ایک اور یکتا میں فرق میں بتا دیتا ہوں۔ ایک عدد ہے، ایک نمبر ہے جو ڈیوائیڈ بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ ضرب بھی دے سکتے ہیں، منہا اور تفریق بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ پلس اور جمع بھی کر سکتے ہیں، لیکن یکتا کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ انگریزی میں ون جو ہے دیٹ کین بی ڈیوائیڈڈ، دیٹ کین بی مائنسڈ، دیٹ کین بی پلسڈ، دیٹ کین بی ملٹیپلائڈ۔ یونیک کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ یونیک تو بے مثل ہے، بے نظیر ہے، یہ تو صفت ہے، وہ نمبر ہے، عدد ہے، اور یہ اس کی ایڈجیکٹیو ہے، اس کی ایک خوبی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ہے، خدا ایک ہے، خدا یکتا ہے، خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، حاضر بھی ہے ہر جگہ، ناظر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، قدیر بھی ہے، صاحب قدرت بھی ہے، صاحب ارادہ بھی ہے، اور سمیع بھی ہے، اور بصیر بھی ہے، اور نذیر بھی ہے۔ یعنی یہ جو 99 صفات جو تسبیح کے 99 دانے ہوتے ہیں جن پہ ہر نام الگ طور پر پڑھا جاتا ہے، یہ 99 ناموں سے خدا کی ذات موصوف اور متصف ہے، اور اس کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے۔ انگریزی میں بھی اللہ ہوگا، اردو میں بھی اللہ ہوگا، عبرانی میں بھی اللہ ہوگا، سنسکرت میں بھی اللہ ہوگا، فارسی میں بھی اللہ ہے، اور عربی میں اللہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پشتو میں خدائی کہتے ہیں، فارسی اور اردو میں خدا کہتے ہیں، اور ہندی میں یا سنسکرت میں بھگوان کہتے ہیں، اور عبرانی میں ایل کہتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل۔ تو وہ ہے بنو اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے مونوتھیزم کا، یہ بڑا خالص ہے اور بڑا پاک ہے، یہ شرک سے بھی پاک ہے، یہ دوئی سے بھی پاک ہے، یہ تثلیث سے بھی پاک ہے، یہ ہم اوسطی سے بھی پاک ہے، کوئی شابہ نہیں ہے کہ خدا ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے،
ہمیشہ رہے گا، صاحب علم ہے، صاحب قوت ہے، صاحب قدرت ہے، اور حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، اور حساب لینے والا ہے، اور معاف بھی کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں نظریہ توحید جو ہے اس کا ایک مختصر بیان یہ میں نے آپ کے ساتھ کر دیا۔ میں خلاصہ پیش کرتا ہوں عزیز طلباء۔ خدا کے انکار کے بارے میں 6 نظریات تھے۔ نظریہ دہریت، نظریہ معدیت، نظریہ فطریت، نظریہ لادینیت، نظریہ آزاد منشی، نظریہ اجتماعیت۔ خدا کے وجود کے اقرار کے بارے میں 5 نظریات تھے کہ تھیزم خدا ہے، خدا پرستی، اور اسی طریقے سے خدا پرستی کا تھا، دوئی کا تھا، تثلیث کا تھا، اور آخر میں توحید کا تھا۔ تو مجھے قوی امید ہے کہ آپ نے مجھے توجہ سے غور سے سنا ہوگا۔ آپ نے یہ جو میٹیریل، جو مواد ہے، جو ہم اپلوڈ کر بھی چکے ہیں، بہت پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آپ کے پاس سوال اور جواب کی صورت میں بھی تفصیل آئی تھی، اور اس کے بعد بھی ہم نے پریزنٹیشن کی صورت میں اپلوڈ کیا تھا، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ اور انشاءاللہ آج ہماری میٹنگ ہے، 1:30 بجے ہماری میٹنگ ہوگی۔ اس میں آپ جو سوال بھی پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھیں، اور میں جواب کے لیے حاضر ہوں۔